سارے ہیں زندگی میں, کیونکہ انسان سوچتا کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے, کیونکہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. میں نے جو زندگی گزار رہی ہوں, کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایسی بھی لائف گزاروں گی جس میں ناقدرے لوگوں کے درمیان مجھے رہنا پڑے گا. تو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے, پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ کاش میں رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژنز کر لیتی. ناقدری پہ بہت مجھے افسوس ہوتا ہے. اور یہ ناقدری آپ کو محسوس ہوتی ہے 2015 کی جب آپ نے اسٹیج سے ریٹائرمنٹ لی اس کے بعد سے؟ بس کہہ سکتے ہیں کہ اب تب سارا وقت ہم لوگ کام میں مصروف رہتے تھے, پھر بیچ میں ایک ایسا پیریڈ آیا کہ گھر پہ بیٹھے, سیکریفائسز کی اور اپنے لیے نہیں سوچا. اولاد کا نہ ہونا, آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ جو اپنی اولاد ہوتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. لاکھ دنیا کے ساتھ کر لیں اور ارد گرد آپ کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جو اپنی اولاد ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ اللہ کا کام ہے, اس میں انسان بے بس ہے. تو یہ ایک ضرور زندگی کا افسوس رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس کی آپ خواہش کرتی ہیں. اور اولاد تو یقیناً ایسی چیز ہے جس کی ہر انسان ہی خواہش اور تمنا اور آرزو رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے. اور بس ہر وقت جو ہنسنے والا انسان ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے بڑے دکھ ہوتے ہیں شاہ جی, بہت دکھ ہوتے ہیں. اور کبھی بھی میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی وہ چیزیں دکھاؤں یا بتاؤں یا اپنی زندگی کی کمیاں بتاؤں, کبھی نہیں. بس پھر بھی ہر حال میں اللہ کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں. ہر حال میں ذرا مختلف ہوں. میں دنیا کو اپنا کبھی بھی سیڈ چہرہ نہیں دکھاتی, کیونکہ دنیا ہمیشہ ہمیں ہنستا ہوا دیکھنا چاہتی ہے, لیکن ہمیں تکلیفیں شاید عام بندے سے زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ ہم گھر بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں اور ہم باہر بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری لائف بہت ٹف ہے ہر لحاظ سے. ہمیں باتیں بھی سننی پڑتی ہیں, ہمیں باتیں اگنور بھی کرنی پڑتی ہیں, اور ہمیں باتیں دل میں بھی رکھنی پڑتی ہیں. اس کے باوجود ہمیں اپنے فیس پہ اسمائل رکھنی پڑتی ہے. یہ فنکاری ہے. سب سے یادگار لمحہ آپ کی زندگی؟ شاہ جی جب میں نے فرسٹ ٹائم اپنے آپ کو سلور اسکرین پر دیکھا تھا, جب میری پہلی فلم ریلیز ہوئی. میگھا صاحبہ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ جس دن میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی, وہ تو ایسے تھا کہ جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے. کیونکہ میرا تو نہ کوئی بھائی تھا, نہ اس وقت میں نے شادی کی ہوئی تھی. تو وہ میرے لیے ایک کہہ لیں کہ ایک چھت کی حیثیت رکھتی تھی. تو جب وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے لگا وہ چھت میرے سر پہ آ گری, اور اس وقت مجھے لگا کہ میں واقعی بے آسرا ہو گئی, کیونکہ وہ اتنا میرے ساتھ ان کی محبت تھی. حالانکہ اور بھی ان کی بیٹیاں تھیں, لیکن وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ میں سب سے چھوٹی تھی. تو میرے ساتھ انہوں نے بہت جان ماری, بہت مجھے گروم کیا, اور مجھے دنیا کی ہر چیز انہوں نے لا کر دی, میری خواہشات پوری کی. تو جب وہ گئی نا تو یقین مانے دنیا تو تھی لیکن وہ بے رنگ ہو گئی. ان کی وجہ سے دنیا رنگین تھی. وہ لمحہ ابھی بھی میں ان کے ہاتھ کا جو لمس ہے وہ اپنے ہاتھ میں فیل کر رہی ہوں, جب جاتے ہوئے میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا. اچھا, آپ ان کے ساتھ تھیں جب وہ؟ جی میں ساتھ ہی تھی ہاسپٹل میں, تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو بس وہ ان کی آنکھوں میں وہ جو تھا, زندگی ختم ہو رہی تھی اس وقت ان کو دیکھ کے. یہاں پر ان کے وہ لگا ہوا تھا, کیونکہ لاسٹ ڈیز میں ان کے کڈنیز اور لیور اور ہارٹ اٹیک, تو وہ جو سیچوریشن ان کی گر رہی تھی, لگ رہا تھا میں گر رہی ہوں, میں مر رہی ہوں. لیکن احساس نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی چلی جائے گی. پتہ نہیں ماں کیوں چلی جاتی.
کو اتنی زندگی دے کہ وہ ہمیشہ ساتھ رہے. اور ہماری تو ہوتی مائیں ہیں شاہ جی. شوبز کی خاتون کی زندگی بہت خطرناک اور بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اور ان کی مائیں سب کچھ ہوتی ہیں. اور یہ جو آپ کی اپنے شعبے میں کامیابی تھی یہ دیکھی انہوں نے؟ بالکل دیکھی. اور وہ مجھے اکثر منع کرتی تھی اے نہ چھالا ماریا کر, گوڈے رہ جان گے نہیں. کیونکہ میں اتنا مطلب کہ گم ہو کر پرفارم کرتی تھی کہ باہر آ کے کبھی کونیاں چھلی ہوئی, کبھی گھٹنوں سے خون, کبھی پاؤں سے خون. یہ کہتی تھی نہ کر, بعد میں تنگ ہوگی تو. آنکھیں نہیں پتا تھا. بس یہ دکھ رہ گیا کہ میں ان کو عمرہ یا حج پہ ساتھ نہیں لے کے جا سکی, کیونکہ پھر میں نے جب فرسٹ ٹائم عمرہ کیا تو وہ اپنی والدہ کے نام کا کیا. اللہ کا گھر دیکھتے میں نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی اپنے ماں باپ کے لیے. لیکن میری والدہ نے میرے ساتھ بہت جان ماری ہے, بہت جان ماری ہے. کب انتقال ہوا آپ کی والدہ کا؟ ان کا ہوا 2014 میں. 2014 میں جی. اور 13 میں میری بڑی سسٹر فوت ہوئی تھی, وہ بھی بس بڑی تکلیف کاٹ کے گئی. بس ان کے پیچھے ہی وہ بھی چلی گئی. وہ بیسیکلی پیرالائزڈ ہو گئی تھی, 17 سال وہ بیڈ پہ رہی. تو میں نے بڑا یہ تکلیفوں والے جو چیزیں ہیں نا بہت قریب سے دیکھی ہیں, بیماری بہت قریب سے دیکھی ہے. میرے زیادہ خوش رہنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ میں وہ چیزیں بھولنا چاہتی ہوں, کہ مجھے وہ چیزیں یاد ہی نہ آئیں. کیونکہ اس کو دیکھ دیکھ کے ہمیں زندگی کی اہمیت کا احساس ہوتا تھا. جب آپ چل نہیں سکتے, کپ نہیں اٹھا سکتے, پانی نہیں پی سکتے, کھانا نہیں کھا سکتے, تو یہ محتاجی کی زندگی کتنی خطرناک ہوتی ہے. آج بھی وہ اس کے فکر کانوں میں گونجتے ہیں. میں جا رہی تھی ادھر, میرا خیال ہے انگلینڈ جا رہی تھی, تو میں نے اس کو کہا بینا میں جا رہی ہوں, انگلینڈ جا رہی ہوں, تو تمہارے لیے کیا لے کے آؤں؟ تو آگے سے رو کے کہتی کٹی میرے لیے لتا لے آئی, میں چلنا چاہتی ہوں. تو اس وقت اب اتنی بے بس انسان لگتا ہے کہ دنیا کی دولت آپ کے پاس ہے اور آپ جا رہے ہیں اور آپ اپنے گھر والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے کیا لے کے آؤں. تو وہ آگے کہتی ہے کٹی بس میرے لیے لتا لے آئی, میں چلنا چاہتی ہوں. تو یہ دل میں نا پھر وہ چیزیں دیکھ کے نا اپنی چیزوں کو انسان یہ کہتا ہے کہ یار جو اللہ نے کیا ہمارے لیے اچھا کیا, ایٹ لیسٹ کم سے کم چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, صحت تو ہے نا. کون سی ایسی چیز زندگی کی, ایسا رشتہ, ایسا واقعہ جو میگھا چاہتی ہوں کہ میں ڈیلیٹ کر سکوں, کاش یہ میری لائف سے یہ ڈیلیٹ ہو جائے, نکل جائے. اب وہ کیا کہیں کہ اگر رشتوں کے نام لے تو وہ پھر کہتے ہیں نا کہ جانا تو پھر اتھے ہی ہے, تو بس یہ رہنے دیں, یہ ڈیلیٹ کر دیں کوسچن. اصل میں پتہ کیا ہے, آپ کے واسطے جو پڑھتے ہیں نا وہ مختلف لوگوں سے پڑھتے ہیں, اس میں اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں. سم ٹائم وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی اچھا مل گیا تو آپ کی لائف اچھی ہو جائے گی, ورنہ زندگی کا سبق مل جائے گا. اور وہ جو سبق ہوتا ہے نا وہ پھر ایسا ہوتا ہے جو انسان بھول نہیں پاتا, یہ لائف کا وہ سبق ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہم نے کتنی جماعتیں پڑھی, شاید مجھے تو اب یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے میٹرک میں کیا پڑھا اور میں نے FA BA میں کیا